پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کب کیا ہوا؟ کسی بھی ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کی راہ ہموار کرنے کے لیے شفاف انتخابات کا انعقاد ضروری ہے تاکہ نئی قیادت ان مشکلات پر جلد قابو پا سکے۔ اس وقت عوام کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ایسی قیادت برسر اقتدار آئے جو مہنگائی کو کم کر سکے اور قومی معیشت کو مستحکم کرے۔ لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار اور پیشگوئیاں کر رہے ہیں، کوئی ایک جماعت کو فاتح قرار دے رہا ہے تو کوئی کسی دوسری جماعت کا نام لیتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مینڈیٹ لے کر آئیں گے۔ اس ضمن میں ہمیں آگے بڑھنے کے ساتھ ملکی تاریخ کا جائزہ بھی لینا ہوگا کہ کب کیا ہوا۔ ملکی تاریخ میں اس حوالے سے بے پناہ نشیب و فراز آئے ہیں، چلیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1947 تا 1965 پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں ملکی آئین پر عدم اتفاق کا مسئلہ کافی نمایاں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان سے 1958 تک عام انتخابات کا انعقاد نہ ہو سکا۔ صوبائی انتخابات البتہ وقت بوقت ہوتے رہے۔ اکتوبر 1958 میں اس وقت کے صدر پاکستان اسکندر مرزا نے مارشل لاء کا اعلان کرتے ہوئے جنرل محمد ایوب خان کو ملکی فوج کا کمانڈر ان چیف اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ بعد ازاں 27 اکتوبر کو ایوب خان نے پاکستان کے دوسرے صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ پھر مارچ 1962 میں نیا آئین تشکیل دیا گیا اور اسی نئے آئین کے تحت ملکی تاریخ کے پہلے عام انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں 1962 اور 1965 میں ہونے والے انتخابات میں عوام نے براہ راست رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، بلکہ لوکل گورنمنٹ کے اراکین نے پارلیمان کے چناؤ میں حصہ لیا۔ 1970 کے انتخابات مارچ 1969 میں پاکستان میں دوسری مرتبہ مارشل لاء نافذ کیا گیا اور جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی۔ انہوں نے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا جس کے تحت دسمبر 1970 میں ملکی تاریخ میں پہلی بار براہ راست عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس الیکشن میں 63% ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور مجموعی طور پر 24 سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹروں کی کل تعداد 5,69,41,500 تھی، جن میں سے 3,12,11,220 کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا اور 2,57,30,280 کا تعلق مغربی پاکستان سے۔ ان انتخابات میں 1,579 امیدواروں نے قومی اسمبلی کی 300 نشستوں کے لیے الیکشن میں حصہ لیا۔ واضح رہے کہ مشرقی پاکستان میں سیلابی صورتحال کے باعث الیکشن کچھ تاخیر سے ہوئے تھے۔ انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ اس نے قومی اسمبلی کی کل 300 نشستوں میں سے 160 نشستیں جیتیں، تاہم مغربی پاکستان میں عوامی لیگ کی کارکردگی کچھ بھی نہ رہی۔ اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں 81 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی اور اس نے مغربی پاکستان کے صوبوں سندھ اور پنجاب میں بھی بڑے بڑے سیاسی امیدواروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ 1970 کے انتخابات میں مذہبی رجحان رکھنے والی جماعتیں کسی حد تک ناکامی سے ہمکنار ہوئی تھیں۔ انتخابات کے بعد سیاسی حالات ناقابل کنٹرول ہو گئے اور 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ کے بعد بنگلہ دیش معرض وجود میں آ گیا۔ مغربی پاکستان میں یحییٰ خان نے اقتدار چھوڑ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور قائد ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ 1977 کے انتخابات جنوری 1977 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت الیکشن کا اعلان کر دیا۔ یوں 2 ماہ بعد مارچ میں الیکشن کرائے گئے جن میں 63% پاکستانیوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ان انتخابات کے لیے رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 3,08,99,052 تھی۔ انتخابات میں بھٹو کی پیپلز پارٹی کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے کئی چھوٹی و بڑی سیاسی جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA کے نام سے انتخابی اتحاد قائم کیا۔ نتائج کے مطابق PPP نے 58.1% ووٹ حاصل کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی 173 میں سے 136 سیٹیں جیتیں، جبکہ PNA صرف 35.1% ووٹ اور 36 سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ PPP نے 19 نشستیں بغیر کسی مقابلے کے بھی جیتیں۔ پاکستان نیشنل الائنس نے مغربی صوبے بلوچستان میں جاری ملٹری آپریشن کے سبب وہاں الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان نیشنل الائنس نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 1988 کے انتخابات جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 90 روز کے اندر عام انتخابات کا وعدہ کیا۔ بعد میں انتخابات کا وعدہ پورا نہ ہو سکا اور جنرل ضیاء کا اقتدار 11 برس سے زائد عرصے تک قائم رہا۔ اس دوران 4 اپریل 1979 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک ریفرنڈم کے ذریعے جنرل ضیاء پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ 1985 میں ضیاء الحق نے سیاسی پارٹیوں کے بغیر پارلیمانی الیکشن کا انعقاد کرایا۔ جنرل ضیاء الحق کا اقتدار اگست 1988 میں ایک
ہوائی جہاز کے حادثے میں وفات پا جانے سے ختم ہوا۔ ضیاء الحق کے بعد قائم مقام صدر غلام اسحاق خان نے پارلیمانی انتخابات کا عمل آگے بڑھایا۔ بے نظیر بھٹو نے ان انتخابات میں شرکت کی اور نومبر 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی فاتح رہی اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ تاہم محض 20 ماہ بعد صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہوئے بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1990 کے انتخابات 1988 میں منتخب ہونے والی اسمبلیوں کو بمشکل 2 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو معزول کر دیا، جس کے بعد اکتوبر 1990 کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، لیکن سبھی جانتے ہیں کہ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے صدر اسحاق کے حکم پر پیپلز پارٹی کی حریف سیاسی جماعتوں پر مشتمل انتخابی اتحاد یعنی اسلامی جمہوری اتحاد میں 14 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے تھے۔ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 45 نشستیں حاصل کی تھیں، جبکہ آئی جے آئی نے 105 نشستیں جیتیں۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے پہلے دور کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان تنازعات نے جنم لیا اور ایک ڈیل کے تحت 1993 میں نواز شریف حکومت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ اس وقت کے سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال بھی کر دیا تھا۔ 1993 کے انتخابات اکتوبر 1993 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں مقابلہ کافی سخت رہا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی مجموعی 207 میں سے 89 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی، جبکہ حریف جماعت پاکستان مسلم لیگ بھی 73 نشستوں پر کامیاب رہی۔ اگرچہ پی 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 زیادہ نشستوں پر کامیاب رہی، تاہم اس ملنے والے کل ووٹوں کی تعداد پاکستان مسلم لیگ کو ملنے والے ووٹوں سے کم رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کولیشن حکومت قائم کی اور بے نظیر بھٹو کو دوسری بار پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان کیا۔ 1997 کے انتخابات اس وقت کے صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996 میں کرپشن کے الزامات پر بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں مل سکا اور ان کی حکومت بحال کرنے کی اپیل خارج کر دی گئی۔ فروری 1997 میں انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ صرف 36% رہا، تاہم نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نے پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرتے ہوئے حکومت قائم کی۔ قومی اسمبلی کی کل 207 سیٹوں میں سے پی ایم ایل نے 137 جیتیں، جبکہ پی 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 اس بار صرف 18 سیٹیں ہی جیت پائی۔ نواز شریف دوسری مرتبہ پاکستانی وزیر اعظم بنے۔ سن 2002 کے انتخابات اکتوبر 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو ڈرامائی انداز میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ختم کر دیا اور آرمی نے ایک مرتبہ پھر سویلین حکومت ختم کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ بعد ازاں جنرل مشرف کی ملٹری لیڈرشپ میں 2002 میں عام انتخابات کرائے گئے، جن میں 70 سے زائد سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا اور ان انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ قریباً 42% رہا۔ پاکستان مسلم لیگ قاف نے قومی اسمبلی کی 342 میں سے 126 سیٹیں جیتتے ہوئے کولیشن حکومت قائم کی۔ اس بار پی 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 81 اور نون لیگ صرف 19 سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ ان انتخابات سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے مشرف نے متعدد اقدامات کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے بطور صدر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے ایک لیگل فریم ورک آرڈر کے نفاذ کا اعلان کیا۔ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو انتخابات سے دور رکھنے کے لیے ان کی قیادت کو نہ صرف جلاوطنی پر مجبور کیا، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بے نظیر اور نواز شریف خود انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں، کاغذات نامزدگی کی منظوری کے لیے امیدوار کا ذاتی طور پر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ 6 مذہبی سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک انتخابی اتحاد یعنی ایم ایم اے قائم کیا گیا۔ روایتی سیاستدانوں کو اسمبلی سے باہر رکھنے کے لیے امیدوار کا بی اے تک تعلیم یافتہ ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ سن 2008 کے انتخابات 2007 میں صدر جنرل پرویز مشرف نے سبکدوش ہونے والی ملکی پارلیمان سے خود کو دوبارہ صدر منتخب کروا لیا۔ اسی سال قومی مصالحتی آرڈیننس یعنی این آر او پر دستخط کے بعد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو وطن واپس آئے۔ دسمبر 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ محترمہ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی کے ایک جلسے میں شہید ہو گئیں۔ فروری 2008 میں ہونے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی کل 340 میں سے 124 سیٹیں جیت لیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون 91 سیٹیں، مسلم لیگ قاف 54 اور متحدہ قومی موومنٹ 25 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ان انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 44% رہا۔ وفاق میں پی 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 نے حکومت قائم کی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سویلین حکومت نے 2013 میں اپنے مقررہ 5 سال مکمل کیے۔ 2013 کے انتخابات 2013 کے انتخابات میں بڑھتی دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سر فہرست تھا۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صنعتوں کی بندش اور بے روزگاری جیسے مسائل کا بھی سامنا تھا، جبکہ امن عامہ کی صورتحال بھی خاصی تشویشناک۔ الیکشن سے قبل حالات ایسے تھے کہ بالخصوص خیبر پختونخوا میں متعدد سیاسی جماعتیں
کھل کر انتخابی مہم چلانے سے قاصر رہی تھیں۔ ایک طرف دہشت گردی کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا تو دوسری جانب سیاسی تناؤ بھی عروج پر تھا۔ پولنگ ڈے سے ایک اشرہ قبل ہر روز اوسطاً 20 افراد دہشت گردی اور پرتشدد سیاسی واقعات میں جاں بحق ہوئے، حتیٰ کہ پولنگ ڈے پر بھی ملک بھر میں متعدد ہنگامے، لڑائیاں اور فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 3 کم شدت کے بم دھماکے ہوئے اور پولنگ سٹیشنوں کے قریب نصب 3 بموں کو ناکارہ بنایا گیا۔ پنجاب میں بھکر، نارووال، راولپنڈی، گجرخان اور گجرانوالہ میں لڑائی جھگڑے کے واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے اور کئی مقامات پر پولنگ کا عمل بھی متاثر ہوا۔ زیادہ تر خونی واقعات کراچی اور بلوچستان میں رپورٹ ہوئے۔ 11 مئی 2013 کو پولنگ ڈے پر دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 26 افراد جاں بحق ہوئے۔ انتخابات سے چند روز قبل لاہور میں لفٹر سے گرنے کے سبب چیئرمین تحریک انصاف اسپتال میں زیر علاج تھے، جبکہ الیکشن کے بعد پنجاب اور وفاق میں مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون نے اتحادی حکومت بنائی۔ یہ انتخابات بھی دھاندلی کے الزامات کی زد میں رہے اور انہی الزامات کے سبب اگست 2014 میں تحریک انصاف نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں دھرنا دیا، جو 126 دن تک جاری رہا اور اس دھرنے کا اختتام سانحہ APS پر ہوا۔ سن 2018 کے انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون کے قائد پابند سلاسل ہو چکے تھے، جبکہ پاناما کے اس فیصلے کے باعث ملکی سیاست کے دروازے بھی ان پر بند ہو چکے تھے۔ ان انتخابات سے قبل جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنانے کا مطالبہ ڈرامائی انداز میں سامنے آیا اور متحدہ جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک نیا سیاسی اتحاد بنا۔ اسی طرح سندھ میں GDA اور بلوچستان میں BAP جیسی نئی سیاسی جماعتوں کا ظہور ہوا، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کا بھی بطور مذہبی سیاسی جماعت کے پہلا انتخابی امتحان تھا۔ جنوبی پنجاب محاذ الیکشن سے قبلی تحریک انصاف میں ضم ہو گیا۔ اگرچہ ان انتخابات کے دوران بھی سیاسی تناؤ اور لڑائی جھگڑے کے واقعات زوروں پر رہے، تاہم مجموعی طور پر انتخابات گزشتہ 2 انتخابات کی نسبت پرامن رہے۔ پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات کے نتیجے میں اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی، جس نے MQM، GDA، مسلم لیگ قاف اور BAP جیسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ پنجاب اور KP میں بھی تحریک انصاف کی حکومت بنی، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی مسلسل تیسری صوبائی حکومت بنی اور بلوچستان میں تحریک انصاف کی حمایت یافتہ اتحادی حکومت وجود میں آئی۔ ان انتخابات کے بعد ایک بار پھر دھاندلی کے الزامات بلند ہوئے اور متعدد سیاسی جماعتوں نے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کے بجائے استعفیٰ دینے پر سوچ بچار شروع کر دی۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس مطالبے کی حمایت نہیں کی گئی، جس پر اسمبلی کے بائیکاٹ کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں بھی منتخب ایوان کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ تو یہ تھا ایک جائزہ سن 2024 کے عام انتخابات سے پہلے کی سیاسی تاریخ کا۔